والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے بچوں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جو شخص مجھ پر صبح شام 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے اس کو میری شفاعت مل کر رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے بچوں، آج اسمبلی میں جو ٹاپک لے کر آیا ہوں، پچھلے جو ٹاپک تھے وہ آداب اور سنتوں پہ تھے. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مالٹا، کینو، سنترا. ان کے بارے میں ہوگا کہ یہ کھانا چاہیے، اس کے کیا فوائد ہیں، کیا بینیفٹ ہیں اس کے، اور اس کے علاوہ یہ کس کس بیماری میں یہ فائدہ مند ہے. کون سی بیماریاں لگ جائیں تو اگر یہ استعمال کریں تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے. یہ پیدا بھی کس کی گئی ہوئی نعمتیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ تعالیٰ نے ہی اس میں تاثیر رکھ دی ہے. تو آئیے سنتے ہیں. اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں پھلوں جیسی نعمتیں عطا فرمائی. مالٹا، کینو، سنترا، چکوترا جس کو آپ کہتے ہیں گریپ فروٹ، موسمبی اور میٹھا موسم سرما کے دلکش اور ذائقہ دار پھل ہیں. موسم سرما کس کو کہتے ہیں؟ ونٹر سیزن، یہ جو جاری ہے اس کو کہتے ہیں موسم سرما کے دلکش اور ذائقہ دار پھل ہیں. ان پھلوں کو ترشاوا پھل کہا جاتا ہے. ان پھلوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ترشاوا پھل. ترشاوا پھل ہوتا ہے دا فیملی آف لیمو. دا فیملی آف جو لیمو کی فیملی سے تعلق رکھنے والے پھل ہیں ان کو کہتے ہیں ترشاوا، یعنی ترش ہوتے ہیں یہ، اس لیے یہ لیمو کی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، لیمن سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ ترشاوا پھل کہا جاتا ہے. ترشاوا پھل پیش بہا فوائد کا مجموعہ ہے. مالٹا اور کینو ذائقے اور فوائد میں قریب ایک جیسے ہوتے ہیں. ان کے فوائد کیا ہیں؟ قریب ایک جیسے ہوتے ہیں، لہذا ان کے چند مشترکہ فوائد پیش کیے جاتے ہیں. مشترکہ یعنی تمام اکٹھے کر کے فوائد، الگ الگ تو نہیں بتائے جائیں گے. کینو کے، مالٹے کے اکٹھے انشاءاللہ فوائد بیان کیے جائیں گے. توجہ سے سنیے گا. جو بچے مالٹا نہیں استعمال کرتے، ہم بعض بچوں کو ڈاکٹر منع کرتے ہیں جس کو نزلہ زکام ہو تو اس کے لیے تو پرابلم ہے، مگر بعض بچے جو بالکل ٹھیک ہیں ڈاکٹرز کہتے ہیں استعمال کریں، اس کے باوجود وہ مالٹا استعمال نہیں کرتے، کینو استعمال نہیں کرتے. تو وٹامن سی کی کمی ہوتی ہے جس سے سکن آپ کی خراب ہو جاتی ہے، خشکی ہو جاتی ہے. آئیے وہ سنتے ہیں. مالٹا اور کینو وٹامن سی کا بہترین خزانہ ہے. دل کی بیماریوں اور بلڈ پریشر سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. نظام انہضام کو بہتر بناتا اور معدے کی بیماریوں میں بھی فائدہ مند ہے. معدے کی بیماریوں میں بھی کیا ہے؟ یہ فائدہ مند ہے. یہی وجہ ہے کہ معدے کو طاقت دینے والی دواؤں میں بھی ان کا استعمال کیا جاتا ہے. بخار اور یرقان جس کو ہیپاٹائٹس میں کہتے ہیں کہ بخار اور یرقان میں بھی ان کا استعمال مفید ہے. دل و دماغ کو راحت بخشتا ہے. یہ دل و دماغ کو راحت بخشتا ہے. جسم میں پانی کی کمی کو دور کرتا ہے. جسم میں پانی کی کمی کو
جسم میں پانی کی کمی ہو تو جلد کیا ہو جاتی ہے؟ سکن ہماری خشک ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے۔ مالٹا اگر کالی مرچ جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں بلیک پیپر اور کالے نمک کے ساتھ کھائیں تو تلی کے امراض میں مفید ہے۔ کالے نمک کے ساتھ اس کو اگر کھائیں، بلیک پیپر جو ہوتا ہے اس کے ساتھ اگر استعمال کیا جائے تو یہ کیا کرتا ہے؟ فائدہ تلی کے امراض میں مفید ہے۔ نظر تیز کرتا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ نظر تیز کرتا ہے۔ تھوڑے پھنسیوں میں مالٹے کا رس بغیر نمک مرچ پینا مفید ہوتا ہے۔ دانت نکالنے والے بچوں کو اس کا جوس پلایا جائے تو دانت نکالنے میں آسانی ہوتی ہے۔ دانت نکالنے والے جو بچے ہیں، اگر اس کو اس کا رس پلایا جائے، اس کا سیرپ پلایا جائے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ یہ فائدے مند ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے، پسند ہوتا ہے، فائدے مند ہوتا ہے۔ بچہ کہہ رہے پسند ہوتا ہے، فائدے مند کیا ہوتا ہے؟ اس کو فائدہ دے گا۔ مالٹا اگر دکنی مرچ اور کالے نمک کے ساتھ استعمال کریں تو دماغ کے لیے بے حد مفید ہے۔ یہ دکنی مرچ جو ہے نا، آپ گھر والوں سے پوچھیں، پنساریوں کو پتا ہوتا ہے یہ کون سی مرچ ہے، دکنی۔ یہ دکنی مرچ اگر آپ مالٹے کے ساتھ کالے نمک کے ساتھ استعمال کریں تو دماغ کے لیے کیا ہوگا؟ مفید۔ دماغ کے لیے کیا ہوگا؟ آپ کے ایگزام بھی آنے والے ہیں تو دماغ ٹھیک کرنا چاہیے نا ہمیں اپنا۔ دماغ ٹھیک ہوگا تو سبق یاد ہوگا، دماغ ٹھیک نہیں ہے سبق یاد، اور دماغ نہیں نا ٹھیک تو یہاں بھی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ دماغ ٹھیک ہو تو پھر توجہ کس طرف ہوتی ہے؟ درس کی طرف، ٹیچر کے لیکچر کی طرف۔ تو جنہوں نے دماغ کو بھی ٹھیک کرنا ہے وہ بھی یہ استعمال کریں۔ مالٹے کا چھلکا عموماً پھینک دیا جاتا ہے، مالٹے کا چھلکا عموماً پھینک دیا جاتا ہے، جبکہ ماہرین طب یعنی میڈیکل ایکسپرٹ کا کہنا ہے جس قدر مالٹا فائدے مند ہوتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ مالٹے کا چھلکا فائدے مند ہوتا ہے۔ جو میڈیکل ایکسپرٹ ہے نا، ماہرین طب کیا فرماتے ہیں کہ مالٹے کا جو چھلکا ہے نا، وہ اندر کا جو مواد ہے اس سے بھی زیادہ فائدے مند ہوتا ہے۔ مالٹے کا چھلکا جلد، سکن کے داغ دھبے اور کالے نشانات کا خاتمہ کرتا اور جلد سکن میں قدرتی نکھار پیدا کرتا ہے۔ اگر مالٹے کو چھلکوں کو سکھا کر ان کا پاؤڈر بنا لیا جائے اور اس پاؤڈر کو دہی میں ملا کر چہرے پر ہلکے ہاتھوں سے مساج کیا جائے، کیا کیا جائے؟ مساج اس کا کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ مساج کیا جائے، پھر 15 منٹ بعد دھو لیا جائے تو یہ رنگت نکھارتا، دانوں سے نجات دلاتا، چہرے کو صاف شفاف بنا دیتا اور قدرتی بلیچ کا کام کرتا ہے۔ قدرتی بلیچ، ہم جاتے ہیں نا بلیچ خریدتے، اتنی مہنگی 1000 کی بلیچ خرید کر اپنے جو ہے فیس کلر کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ والا طریقہ اپنائیں۔ اس کا چورن بھی بنتا ہے، اس کا چورن کھاتے ہیں نا آپ، دکان کا گندا چورن، عام جو چورن ملتا ہے یہ چورن بھی ہے۔ اس کا چورن دیکھیں فائدے کیا ہیں۔ اندازاً مالٹے کا چھلکا 60 گرام، کالی مرچ 12 گرام، کالا نمک 25 گرام پیس کر رکھ لیجئے۔ بچوں کو چٹکی بھر اور بڑوں کو آدھا چمچ صبح شام دیجئے، انشاءاللہ عز و جل۔ الٹی، متلی، سفرے کی زیادتی، سفرہ کسے کہتے ہیں؟ بد ہضمی، پیٹ میں بد ہضمی ہو جاتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سفرے کی زیادتی، گیس اور تذابیت وغیرہ میں بے حد مفید رہے گا۔ احتیاط کیا ہے؟ یہ توجہ سے سن لیں، احتیاط کیا ہے؟ مالٹا عام نزلہ اور کھانسی وغیرہ میں مفید ہے، مگر سردی کی وجہ سے نمونیا والی کیفیت میں اس کا استعمال نقصان دہ ہے۔ نوٹ: تمام دوائیں اپنے طبیب ڈاکٹر کے مشورے ہی سے استعمال کیجیے۔ تمام دوائیں اپنے طبیب جو آپ کا ڈاکٹر ہے اس سے پوچھ کر ہی تمام میڈیسن، جو بھی نسخہ بتایا جاتا ہے وہ نسخہ آپ نے خود استعمال نہیں کرنا جب تک ڈاکٹر سے پوچھ نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو اتنی عظیم نعمتیں، بڑی نعمتیں
فروٹ کی شکل میں، اور جس کو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پسند کیا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب فروٹ مارکیٹ میں آتا تو اس کو چومتے تھے، فروٹ سے محبت کرتے تھے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی نعمت ہے، تو اس کی ہمیں قدر بھی کرنی چاہیے۔ پیارے بچوں، ہم کیا کرتے ہیں؟ فروٹ کو آدھا استعمال کرتے ہیں، آدھا نالیوں میں گلیوں میں پھینک دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ ہم مالٹا استعمال کرتے ہیں، آدھا مالٹا استعمال کرتے ہیں، آدھا ہم گرا دیتے ہیں۔ پیارے بچے، وہ اگر مالٹا کسی غریب کو آپ دے دیں جس بیچارے کو فروٹ ملتا ہی نہیں، تو آج نیت کریں اللہ کی ہم اس نعمت کی قدر کریں گے۔ ہم جو بھی فروٹ کھائیں گے، ہم اس کا جو بھی طریقہ کار ہے اس کے مطابق فروٹ استعمال کریں گے اور اس کو نیچے نہیں گرائیں گے۔ انشاءاللہ سارا فروٹ استعمال کریں گے۔ اگر آپ کو ایپل استعمال کرنا پڑے، اس کو دھو کر اس کا چھلکا بھی استعمال کریں گے۔ ہم بہت سارا ایپل کا حصہ، بہت سارا حصہ جو ہے نیچے گرا دیتے ہیں، اس کا استعمال نہیں کرتے۔ تو پیارے بچوں، نیت کریں آج سے کہ انشاءاللہ ہم اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کر مالٹا کینو استعمال کیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔